باپ اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ اسے تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ چھوٹا بیٹا کتنا چھوٹا تھا، وہ کسی اسکول میں پڑھتا تھا، غالباً وہ کسی چھٹی کلاس میں ہوگا یا 7 کلاس میں ہوگا۔ تو وہ باپ پریشان ہو رہا تھا اور اس نے بار بار بچے کو ڈانٹا کہ بیٹا مجھے پریشان نہیں کرو، میں اخبار پڑھ رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ چیزیں اس میں دیکھنی ہیں، آپ مجھے تنگ نہیں کرو۔ لیکن وہ بار بار بچہ اپنے باپ کو تنگ کر رہا تھا، جس پہ اس شخص کو غصہ آنے لگا۔ اس نے 1-2 دفعہ اسے ڈانٹا بھی، لیکن وہ بچہ تھا کہ وہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اتنے میں باپ نے ایک ترکیب سوچی، اس نے کہا کہ بیٹا ادھر میرے پاس آؤ۔ تو وہ بچہ دوڑ کے اپنے والد کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں مکمل یکسوئی سے اخبار نہیں پڑھ پا رہا۔ بالآخر باپ نے تنگ آ کر اخبار میں سے کچھ حصہ کاٹا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، پھر اس نقشے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور بیٹے کو کہا کہ اسے ترتیب دو، اسے ارینج کرو، اور پھر وہ دوبارہ اپنا اخبار پڑھنے لگ گیا۔ ابھی 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ بیٹے نے نقشہ دوبارہ ترتیب دے دیا۔ باپ نے حیرت زدہ ہو کر بیٹے سے پوچھا، کیا آپ کی والدہ نے آپ کو جغرافیہ سکھایا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو دنیا کا نقشہ بتایا ہے جو آپ نے اتنی جلدی اس کو ارینج کر لیا ہے؟ تو جو بچہ تھا وہ ہنسنے لگا، تو باپ نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو باپ نے پھر سوال کیا کہ بیٹا اگر آپ کو جغرافیہ کا نہیں پتہ، اگر آپ کو دنیا کے نقشے کا نہیں پتہ، تو پھر آپ نے اس کو کیسے ارینج کیا؟ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس کو اتنی جلدی ارینج کر لیا، تو آپ نے اس کو کیسے ارینج کیا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں، کاغذ کے دوسری طرف انسان کی تصویر تھی، جب میں نے انسان کو دوبارہ بنایا تو دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ ایک بے ساختہ جملہ تھا، لیکن یہ ایک خوبصورت اور گہرے معنی کے ساتھ تھا کہ جب انسان کو دوبارہ تعمیر کیا تو آپ نے دنیا کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس بات کو اگر آپ مزید ایکسپلین کریں، اگر آپ اس کو مزید وضاحت دیں تو اس کے بہت زیادہ معنی نکلتے ہیں کہ جب آپ انسان کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ جب آپ نے ایک انسان کو دوبارہ ارینج کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا جو میپ ہے، دنیا کا جو نقشہ ہے، اس کو بدل دیا۔ اس کا مطلب کچھ لوگ کچھ اس سے اخذ کر لیں گے، کچھ لوگ اس کا انالیسز مختلف انداز میں کریں گے، لیکن میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان چینج ہوتا ہے، جب ایک انسان تبدیل ہو کے بالکل نارمل شیپ میں آتا ہے، تب ایسے سمجھیں کہ دنیا بدل گئی، تب ایسے سمجھیں کہ دنیا ارینج ہو گئی، تب ایسے سمجھیں کہ دنیا نے ایک نئی راہ لے لی، ایک نئے طریقے سے وہ بالکل اپنی جگہ پہ آ گئی جیسے اس دنیا کو ہونا چاہیے تھا۔ اس بات کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر خود کو اچھا کر لے، خود کو بہتر کر لے، تو ایسے سمجھیں کہ دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اگر وہ خود کو ارینج کر لے، آپ دیکھیں کہ اگر وہ ڈسپلن، ایک انسان اپنے گھر میں ڈسپلن مینٹین کرتا ہے، کوئی والد کرتا ہے، تو اس کے بچے اپنے والد کو ہی فالو کرتے ہیں، تو ان کے بچوں میں بھی وہ ڈسپلن آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے بچے اس کو ڈیلی نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ عادت بچوں میں بھی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک انسان کے بدلنے سے ایسے سمجھیں کہ دنیا بدل گئی۔ اور کبھی بھی دوسروں کو چینج مت کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں بندے کو چینج کرنا ہے، میں نے فلاں شخص کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ خود اپنا ذمہ لے لیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا خود بخود ارینج ہو جائے گی۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں خود کو صحیح کر لوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا صحیح ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ ہم وہ مخلوق ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیں دوسروں میں تو برائی نظر آتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بدل جائیں، لیکن ہمیں خود کی برائی نظر نہیں آتی، ہم خود کو نہیں بدلنا چاہتے، ہم خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایسے ایکسیپٹ کریں جیسے ہم ہیں، لیکن ہم دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے جس طرح کے وہ ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں تبدیل کر لیں، ہم انہیں بدل دیں، ہم انہیں اچھا انسان بنا لیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی آسان کام ہے تو وہ خود کو چینج کرنا ہے۔ آپ دوسروں پہ اپنی انرجی ویسٹ مت کریں،
دوسروں کے بارے میں ایسے نہیں سوچیں کہ میں اس کو سدھار لوں گا یا میں اس کو صحیح کر لوں گا، نہیں، آپ خود کو سدھاریں، آپ خود ٹھیک کریں، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، دنیا خود بخود ارینج ہو جائے گی، دنیا خود بخود اپنا جو نقشہ ہے اس کو صحیح راہ پہ لے کے جائے گی۔ بس آپ نے اپنا جو پارٹ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنا جو کردار ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس دنیا کو ارینج کرنے کے لیے جو سب سے بہترین کردار ہے وہ آپ کا اپنا ہے، تو آپ خود کو تبدیل کریں اور آپ خود کو ایک نئی راہ پہ لے کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور خود کے لیے آسانی پیدا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔